السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ میاں بیوی کا ہم بستری کے بعد فوراً غسل کرنا ضروری ہے یا حالت جنابت میں بھی سو سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، یقیناً ان مسائل کا جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے، اور ہمارے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ عملی نمونہ ہے کہ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کے اسوہ حسنہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ان تمام مسائل کے حوالے سے تربیت دی ہے اور ان مسائل کو آگے پہنچایا ہے۔ اور یقیناً طہارت کی اسلام کے اندر بڑی ہی اہمیت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، صفائی اصل نفس نہیں ہے بلکہ طہارت نصف ایمان ہے۔ اور صفائی اور طہارت میں فرق یہ ہے کہ صفائی دیکھیں کوئی بھی چیز صاف ہوگی تو اس کو آپ صاف کہہ سکتے ہیں، لیکن طہارت جو چیز ہوتی ہے وہ الگ ہے، وہ کسی چیز کا پاک ہونا ہے، یعنی کوئی چیز نجاست سے، گندگی سے پاک ہو، اس کو طاہر کہتے ہیں، اس کو طہارت کہتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی اسلام نے اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ تو جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ میاں بیوی کا حالت جنابت میں سونا جائز ہے، تو یقیناً اس طرح جائز ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اگر حالت جنابت میں ہوتے اور کچھ کھانا چاہتے یا سونا چاہتے تو وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، اگر کوئی شخص رات کو حالت جنابت میں سونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، وضو کر لے۔ اسی طرح اللہ کے نبی اسلام سے یہ حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سحری جو تھے حالت جنابت میں کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اسلام غسل کرتے تھے۔ تو اس لیے سونا جائز ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے سویا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔